تو یہاں اس مسجد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں اور ہمارے تمام ساتھی جو پہلے بھی یہاں اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، میں سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ نرحب بضيوفنا الكرام، نرحب بالضيف الشيخ الفاضل عبد العزيز بن فرج بن سعود، نرحب به في هذا الحفل، نقول حياك الله واهلا وسهلا بك في هذا الحفل الكريم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، حبائب احترام، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مبارک پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں، اور چونکہ یہ پروگرام مسابقہ حفظ قرآن اور مسابقہ حفظ حدیث کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، تو تلاوت جو ہے وہ بھی ان بچوں سے سنی جائے گی جو اس قرآن کمپٹیشن میں پوزیشن ہولڈر ہیں۔ ان میں سے بعض بچوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آج کی اس وقار تقریب کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محمد شفیع عارف جوید۔ محمد شفیع عارف جوید محمد شفیع عارف جوید اگر موجود ہوں تو آگے آ جائیں۔ چلیں ان کے آنے تک ایک اور طالب علم کو بلاتا ہوں، سید رحاب حبیب اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اس کے بعد تلاوت کلام مجید کے لیے آتے ہیں عثمان حافظ محمد شعیب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اس کے بعد آتے ہیں یوسف فیصل قاضی. یوسف فیصل قاضی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. اس کے بعد تلاوت کلام مجید کے لیے آتے ہیں قاضی محمد اویس ظفر الاسلام. قاضی محمد اویس ظفر الاسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ تلاوات مختلف بچوں کی آواز میں جو خوبصورت تلاوات ہیں یہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں. ان تلاوات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بچے اس مسابقہ میں شریک ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں. یقیناً یہ سب تلاوات بہت اچھی تلاوات ہیں. یہ بچے قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہے اور اس قدر اچھی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی آواز اور ان کی تلاوت دلوں کو موہ لیتی ہے. اب میں مزید دو بچوں کی تلاوات سننا چاہوں گا اور آپ کو بھی سنانا چاہوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. تلاوت کے لیے آتے ہیں سید معاذ خالد. سید معاذ خالد اگر موجود ہوں تو آئیں. نرحب بالشيخ شيخ الفاضل الشيخ مجدي السيد وهو إمام مسجد غنيمة أو غنيمة المزيني. نرحب به في هذا الحفل المبارك ونقول لك حياك الله وبارك الله فيك وأهلا وسهلا بك في هذا الحفل الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. آخری تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد شفیع عارف جاوید. محمد شفیع عارف جاوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم.
محترم حضرات، ابھی آپ نے مختلف حفاظ قرآن کی آوازوں میں قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ مجھے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کا مدارسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے احکامات کے بارے میں بتلاتے ہیں، جب وہ اس طرح جمع ہوتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے جب یہ تلاوات ہو رہی تھی، یقین مانے عجیب سی کیفیت تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان اور سکینت کے نزول کا بڑا عجیب سا منظر تھا۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت باری تعالی ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور کتاب اللہ کے احکامات ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں اور احکامات قرآن کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ رحمت باری تعالی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ان کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایسی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے ان فرشتوں کے پاس جو اللہ رب العزت کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے فضائل ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہونے اور اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کو پڑھنے اور پڑھانے کے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں اس مسجد میں ہر جمعہ کو جمع ہوتے ہیں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں جو کہ اس مسابقہ کی مناسبت سے جن کو دعوت دی گئی اور وہ تشریف لائے ہیں، تو میں ان کی معلومات کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ یہاں ہر جمعہ کو ہم جمع ہوتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک ہماری حدیث کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہم کتاب عمدۃ الاحکام پڑھتے ہیں۔ عمدۃ الاحکام وہ کتاب ہے کہ جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں، اور ان احادیث کا تعلق احکام دین کے بارے میں ہے، ان کا تعلق احکام دین سے ہے، یعنی نماز کے احکام، طہارت کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، اور اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل کے احکام، اور باقی جو مسائل ہیں دین کے اہم مسائل، ان مسائل سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد تفسیر کا درس دیتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ سے تفسیر شروع کی تھی، الحمدللہ سورۃ بقرہ پوری پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پوری پڑھی، اب آج کل جو ہے سورۃ النساء ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے اور کتاب اللہ کو سننے کے لیے اور کتاب اللہ میں غور و فکر کے لیے، اس میں تدبر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ آج لوگ جمع ہوتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے۔ آپ ذرا فرق محسوس کریں کہ جو لوگ فرض کریں کہ اس مسجد کے باہر ایک مجلس قائم ہو، وہاں پر لوگ دنیا کے لیے اکٹھے ہو، اور یہاں اس مسجد میں اللہ کے دین کے لیے لوگ جمع ہیں، کتنا فرق ہے دونوں مجلسوں میں؟ بہت فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے دونوں مجلسوں میں۔ وہ دنیا کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں، لیکن یہاں ہم اللہ کے کلام کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور یقین مانے میرے عزیز بھائیوں، یہ دور وہ دور ہے کہ اس دور میں اشد ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے علوم کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں کتاب اللہ کے علوم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ جو مسائل ہیں ہم ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ کتاب اللہ کو کھول کر بیان کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کتاب اللہ کو آپ نہیں سمجھ سکتے،
کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ جو 17 علوم کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ دیہاتوں میں رہتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، بدو تھے، دیہاتی تھے، ان لوگوں نے بھی تو قرآن مجید کو سمجھا. تو کیا وہ 17 علوم کے ماہر تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی کریں. آج ماشاءاللہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کے ترجمے، قرآن مجید کی تفسیریں موجود ہیں. ہم ان تفسیروں کا مطالعہ کریں اور ترجمہ پڑھیں. ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ کتاب ہدایت تبھی بنے گی جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب میں غور و فکر کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تو یقیناً یہ کتاب ہمارے لیے باعث ہدایت ہوگی. ورنہ اگر اس کتاب کو صرف تلاوت تک محدود رکھا جائے اور اس کے غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت نہیں بن سکتی ہمارے لیے. ہمارے لیے کتاب ہدایت تبھی ہوگی جب ہم یہ زحمت گوارا کریں گے اپنے گھروں کے اندر بھی اور مسجدوں کے اندر بھی، ہر جگہ پہ جب کتاب اللہ کو اپنا دستور حیات بنائیں گے اور اس میں مطالعہ غور و فکر کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہوگی. اور اس سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. کتاب اللہ ہی سب سے بڑی ہدایت ہے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بڑی ہدایت. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو. آج امت میں گمراہی پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت نے کتاب اللہ کو ایک طرف رکھ دیا، سنت رسول کو دوسری سائڈ پہ رکھ دیا. تو فرمایا کہ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. یہی ہمارا منہج ہے. ہم کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے اور ہماری اس دعوت میں ہمارا ساتھ دیجیے. یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے. میں لمبی گفتگو نہیں کرتا ہوں. اب میں یہاں پر پروگرام کے آغاز میں ہی دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالعزیز المفرج کو کہ وہ آئیں، وہ کلمہ نصیحت کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. يتفضل الشيخ عبدالعزيز المفرج لإلقاء الكلمة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده على نعمه وآلائه وأفضاله وتكرمه وأحسانه. أحمده هو الذي يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع فيه آخرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المصطفى المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطوبى لمن رفعه الله سبحانه وتعالى بكتابه، وطوبى لمن كان أفضل الناس. أن أفتخر وأتشرف بهذا الحضور حتى أكرم نفسي أولا بأني أكرم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى، ثم أكرم الأخوة الأفاضل مع الشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا الحفل الذين أحسنوا الظن بي ودعوني إلى هذا وأنا على العلم. أنا من قبل المغرب أنا موجود في هذا المكان، من قبل المغرب أخاف وأخشى أن يطوف لي هذا اللقاء، لأنه إن شاء الله تبارك وتعالى مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل فيه السكينة كما قال الشيخ في حديث النبي. وأعظم من ذلك كله
أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، فذكر الخالق ليس كذكر المخلوق. والله سبحانه وتعالى إذا ذكرك أي أثنى عليك ومدحك وذكرك في ملأ أفضل من هذا الملأ. وطوبى من ذكره الله تبارك وتعالى، لأن الله قال فاذكروني أذكركم، ما جلس لنذكر الله عز وجل. وأنا في الحقيقة أوصيكم وأوصي نفسي هذه المقصرة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم أوامره مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى والاستمرار عليه، فإنه حبل الله المتين الذي إذا جعله أمامه قاده إلى الجنة، وإذا تركه خلفه جعله خلفه دفعه إلى النار. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الله نعز، لا نعز بالجنسية ولا بالشهادات ولا بالأماكن ولا بالدول، إنما نعز بكتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقوام، والله سبحانه وتعالى يجعل من كتاب الله تبارك وتعالى هو الميزان الذي يزن به مقدار الإنسان عند الله عز وجل. فما كلما كان الإنسان عند الله عز وجل حافظا عاملا في كتاب الله كان عند الله أفضل من غيره، كان عند الله سبحانه وتعالى أفضل من غيره. لذلك أنا أوصيكم وأوصي غيركم وأوصي نفسي كذلك بمعاهدة كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وحفظا وتدبرا وتعليما وعملا، حتى نكون إن شاء الله عز وجل في المكان التي يحبها. لذلك كان الصحابة الأوائل يتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى، يتعلمون 10 آيات ويعملون بها ويعلمونها، وبذلك ارتفعوا ما ارتفعوا بأسمائهم، لأنهم أخلاط، منهم العربي ومنهم الحبشي ومنهم الرومي ومنهم الفارسي، لكن كلهم كانوا عند الله سبحانه وتعالى بكتاب الله تبارك وتعالى رفعهم الله عز وجل. فأقول مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرة وألف استمروا في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه فيه عزنا وعزكم، وصلى الله على نبينا. نشکر الشیخ علی هذه الکلمۃ الطیبہ المبارکہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے معزز مہمان شیخ ابو سعود المفرج یہ فرما رہے تھے کہ کتاب اللہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس قوم کو ترقی نصیب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے انہی کے لیے اعلیٰ مقام لکھا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، نہ اس کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ اس کتاب کو اپنا دستور حیات بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں ذلیل کر چھوڑتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ ان کی ذلت و خواری کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور شیخ محترم نے ذکر کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے۔ شیخ محترم نے کہا کہ میں یہاں مغرب کے وقت سے یہاں موجود ہوں، اور میں صرف اس مجلس کے لیے اور اس محفل کے لیے میں انتظار کرتا رہا، کیونکہ یہ مبارک محفل ہے کہ جس میں صرف قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں حاضر ہو کر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اس سے شرف نصیب ہوا ہے، میں اس کو اپنے لیے قابل شرف نصیب کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس مجلس میں، مبارک مجلس میں شریک ہوا ہوں۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو رحمت باری تعالی ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ شیخ محترم نے یہی ذکر کیا ہے کہ اس میں آ کر ان کو بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے۔ شیخ محترم نے ایک وصیت کی ہے، اور وہ وصیت وہی ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ میں غور و فکر کریں، اس کو اپنا دستور حیات بنائیں، اور جو شخص کتاب اللہ کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما بنا لیتا ہے، کتاب اللہ اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور جو شخص کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیاوی کاموں میں مگن ہو کر کتاب اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اس کا انجام جہنم نہ ہو، والعیاذ باللہ۔ تو پوری کی پوری عزت جو ہے اس قوم کی، اس امت کی عزت
اور اس قوم کی اور اس امت کی شان و شوکت وہ صرف اور صرف اس میں ہے کہ یہ امت کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے۔ اسی پر ان کا کلمہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آج کی جو محفل ہے، آج کا جو پروگرام ہے، یہ حفظ قرآن کا جو مقابلہ ہوا اور اسی طرح حفظ حدیث کا جو مقابلہ ہوا، اس حوالے سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں اور اسی طرح تمام جو شرکاء ہیں ان میں انعامات کی تقسیم کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسابقہ کیا تھا، قرآن کا مقابلہ کیا تھا، اس میں کون کون سے گروپ تھے، کتنے بچے شریک ہوئے اور کتنی طالبات شریک ہوئیں، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری سلیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ اس مقابلے کے بارے میں پہلے آپ کو بریف کر دیں۔ قاری سلیم صاحب ماشاءاللہ اس پورے پروگرام کو انہوں نے شروع سے انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی اور پھر اس کے انچارج بھی رہے، ماشاءاللہ بڑی محنت بھی کی قاری صاحب نے، تو وہ اس مسابقے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ مختصر سے وقت میں اس مسابقے کے بارے میں حاضرین کو بریف کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ اس پروگرام کی افادیت اور اس پروگرام کی اہمیت کے متعلق محترم حافظ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، دراصل مرکز دعوت الجالیات حلقہ سالمیہ کی کافی عرصہ سے یہ خواہش تھی اور یہ تمنا تھی کہ حفظ قرآن اور حفظ حدیث کا ایک منفرد یہاں پہ ایک مقابلہ کروایا جائے۔ بہت سی اسلامی تنظیمیں حفظ قرآن کے مقابلے کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، آنے والی نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی طرف ترغیب اور یہ توجہ، یہ مرکز دعوت الجالیات کا یہ ایک پہلا قدم ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری بڑی ہی مدد فرمائی اور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ حفظ قرآن کے سلسلے میں ہم نے چند گروپ تشکیل دیے تھے۔ جو سکول کے طلباء ہیں ان کے گروپ الگ تھے اور جو مستقل حفظ کرنے والے طلباء ہیں ان کے گروپ الگ تھے۔ اسکول کے طلباء کے لیے ہم نے کلاس 2 سے لے کر 4 تک اور 5 سے لے کر 8 تک اور 9 سے لے کر 12 تک، اور اس کا سلیبس بھی ہم نے الگ الگ تشکیل دیا۔ کلاس 2 سے لے کر 4 تک سورۃ الناس سے لے کر سورہ والضحیٰ تک، اور کلاس 5 سے لے کر 8 تک سورۃ الناس سے لے کر سورۃ الفجر تک، اور کلاس 9 سے لے کر 12 تک یہ ہم نے سورۃ الغاشیہ سے لے کر سورہ نبا تک یہ اس کا ہم نے سلیبس بنایا، یہ اسکول کے طلباء کے لیے۔ اور جو حفظ کر رہے ہیں طلباء، حفظ کرنے والے طلباء کے لیے ہم نے 3 گروپ تشکیل دیے، ایک پارہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی، 2 پارے اور 3 پارے۔ اور آپ نے جن بچوں سے تلاوت سماعت فرمائی ہے، آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ بچوں نے ماشاءاللہ کتنی اس میں تیاری کی ہے اور کتنا ان کے اندر جذبہ اور شوق تھا۔ اور مرکز دعوت الجالیات یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک قرآن کے ساتھ لگاؤ اور حدیث رسول کے ساتھ ایک محبت خاص پیدا ہو جائے۔
آئیے ذرا ہم حدیث رسول کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں. حدیث رسول کے بھی اسی طرح ہم نے گروپ تشکیل دیے. کلاس 2 سے لے کر 4 تک 15 احادیث اور کلاس 5 سے لے کر 8 تک 20 احادیث اور کلاس 9 سے لے کر 12 تک 25 احادیث. اور ماشاءاللہ اس میں بچوں نے بہت احادیث یاد کی ہیں اور ایسی بچوں نے تیاری کی ہے کہ میرے ممتحن حضرات یہ فیصلہ کرنے پر مجبور تھے کہ کس بچے کو اول پوزیشن دی جائے اور کس بچے کو دوسری اور کس بچے کو تیسری. آپ یقین جانیے کہ ایک گروپ میں وہ گروپ کون سا تھا؟ دوسرے پارے کا گروپ, یعنی 2 پاروں کا گروپ. اس میں ماشاءاللہ 5 بچے پہلی پوزیشن میں آئے اور یہ آپ نے سماعت فرمایا, ان بچوں سے تلاوت بھی آپ نے سنی. اسی طرح احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا بچوں کے اندر بڑا ہی ایک دیدنی جذبہ تھا اور وہ بچہ ادھر موجود ہوگا انشاءاللہ. میں حضرت حافظ صاحب سے گزارش کروں گا, 5 سال کا بچہ ہے, حالانکہ وہ کسی گروپ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن اس نے ایسی تیاری کی ہے کہ وہ ہم نے اس بچے کو خصوصی انعام دیا ہے. اس کی پہلی پوزیشن نہیں ہے بلکہ پہلی پوزیشن سے بھی آگے ہے. پہلی پوزیشن سے بھی آگے ہے. چند روز پہلے اسی مسجد میں نے عشاء کی نماز پڑھی. میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا؟ مجھے معلوم تو تھا لیکن پھر بھی میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے حدیث کمپٹیشن میں حصہ لیا؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا آپ کو احادیث یاد ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا حدیث نمبر 3 سنائیں. اس نے فوراً حدیث نمبر 3 سنائی. میں نے کہا حدیث نمبر 6 سنائیں. فوراً اس بچے نے ماشاءاللہ حدیث نمبر 3 سنائی. یہ ہے وہ جذبہ کہ جو جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ چیدہ چیدہ آپ کو بچے ایسے ملیں گے, خال خال بچے ملیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی, جب اس بچے سے میں نے احادیث سنی, مجھے فوراً ام انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات یاد آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے نبی کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے, تیرے نبی کی فرامین کو یاد کرنے کے لیے, تیرے نبی کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو میں وقف کر دوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ماں کی دعا کو قبول کیا اور ام انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بیٹا عنایت کیا. اس بیٹے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی. 10 سال خدمت کی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے بڑی خدمت کی, بہت خدمت کی. کبھی میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر غصے کے آثار نہیں دیکھے, اور کبھی آپ نے اپنی زبان اقدس سے برا کلمہ نہیں نکالا. اخلاق سے گری ہوئی کبھی آپ نے گفتگو نہیں کی. ہمیشہ بھلی بات کہی, ہمیشہ اچھی بات کہی. وہ بچہ اگر موجود ہو رخشان احمد رفیع, تو میں گزارش کروں گا وہ ذرا بچہ اسٹیج پہ آ جائے. رخشان احمد رفیع, تو اس کے ہم نے 3 گروپ تشکیل دیے تھے. کلاس 2 سے لے کر 4 تک 15 احادیث. یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر اس بچے کو پیش کر رہا ہوں. اور کلاس 5 سے لے کر 8 تک 20 احادیث اور کلاس 9 سے لے کر 12 تک 25 احادیث. اور اسی طرح ہم جو حفظ کر رہے ہیں طلباء, ان کے لیے بھی ہم نے عمر کا جو ہے وہ لحاظ رکھا تھا. یعنی 9 سال کی عمر تک 15 احادیث, 12 سال کی عمر تک 20 احادیث اور 12 سال سے اوپر 25 احادیث. اور اس میں
بچوں کی جو 16 نومبر بروز ہفتہ مسجد مزینی میں جہاں حضرت حافظ صاحب کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے اور پچھلے جمعہ سے ہی یہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، وہاں پہ بچوں کا دیکھنے کا ایک بڑا ہی اچھا ماحول تھا. ہمارے پاس تو جو رجسٹریشن تھی، جن بچوں نے نام اندراج کروائے ہیں بچے اور بچیوں کے، وہ تقریباً 340 بچے تھے. یہ ہمارا پہلا سالانہ انعامی مقابلہ ہے. 340 بچے اور بچیوں کی تعداد تھی، اور بچے اس میں شریک کتنے ہوئے ہیں؟ 290 بچے اس میں شریک ہوئے ہیں. اور اس میں بچیاں جو ہے وہ 70 کے قریب تھی حفظ قرآن میں، اور اسی طرح حدیث رسول میں بھی، حفظ حدیث میں بھی جو ہے وہ بچیاں اس میں تقریباً 30 کے قریب بچیاں تھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بچوں لڑکوں کا جو ہے وہ لڑکے بھی اس میں کافی تعداد میں شریک تھے. تقریباً 70 کے قریب جو ہے احادیث رسول کو یاد کرنے کے لیے بچوں نے اپنا جذبہ پیش کیا. آئیے ذرا ہم اس بچے سے تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں. یہ حضرت حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس بچے سے ذرا آپ ذرا کچھ پوچھیں. ذرا شيخ هذا الطفل حفظ 15 حديث، وما شاء الله حفظه كما ذكر الأخ حفظه ممتاز جدا. فأنت الآن أنت يا شيخ سعود اسأله أي رقم من أرقام من 1 إلى 15، اسأله أي رقم، قل له أسمعنا حديث رقم كذا، خلاص 3 نمبر حديث نمبر 3 سنائیں. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه بالله يدعون له الولد ثم يعطيه ويرزقه. ما شاء الله. شيخ مجدي يسأل أي رقم، قل له اسمعنا رقم كذا 7 7 نمبر حديث نمبر 7. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اس کا ترجمہ نہیں ہے. 10 نمبر حدیث میں عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسجده إلا المسجد الحرام. نہیں تالی نہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے بس ٹھیک ہے بیٹا، بہت اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے. جی محترم حضرات، آپ نے یہ چھوٹے سے ننھے موٹے بچے سے آپ نے یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منتخب احادیث تھی جو کہ ہم نے جو ہے وہ مختلف گروپس کے لیے تشکیل دیے تھے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح توفیق دیتا رہے. مرکز دعوت الجاریات کے کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملائیے اور اپنا اس میں خلوص تعاون کریں، اور اس میں آپ کے جذبے کی اور آپ کے جو ہے خلوص ہمیں اعتماد کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے. آپ حضرات نے ابھی ننھے بچے سے 3 احادیث سنی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس چھوٹے سے بچے کی زبانی 3 احادیث زبانی سن کر کیا آپ لوگوں کے دل میں جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ آپ کی حدیثیں یاد کریں؟
کیا خیال ہے آپ؟ جذبہ پیدا ہوا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے تو یہی ہمارا مقصد ہے. بس ہم یہی آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ان بچوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی آواز میں تلاوت سنائی ہے، اور جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا ہے، ذہن نشین کیا ہے، اسی طرح سے آپ حضرات کو بھی توجہ دینی چاہیے کتاب اللہ کے حفظ کی طرف اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حفظ کی طرف. ایک حدیث سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو حسن و جمال بخشے کہ جو میری حدیث کو سنے پھر اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، حفظ کر لے، ذہن نشین کر لے، اور پھر اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچائے جس طرح اس نے اس حدیث کو سنا. تو اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ کرتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا، آپ یہ پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے دو بھائی جو ہیں، آصف بھائی اور رقیب بھائی، یہ دو بھائی ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو ہر جمعہ کو ہوتا ہے اس کو لائیو ماشاءاللہ آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ دکھاتے ہیں پوری دنیا میں. نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اس پروگرام کو نشر کیا جاتا ہے. اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، خطبہ جمعہ کا بھی اور اس پروگرام کا بھی. اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر دے. تو یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے خصوصی طور پر وقت مانگے ہیں کہ ہمیں 2 منٹ دے دیں. تو آتے ہیں آصف بھائی اور وہ جو کہنا چاہتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب یہاں پر مسلسل تقریباً 2 سال سے دینی تعلیمات کی خدمات دے رہے ہیں، اور اس تعلیم سے مطلب بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہوئے ہیں. اور اسی ضمن میں ہم لوگ نے سلف الصالحین کی طرف سے ان کی شکریہ ادائی کے لیے ان کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میں گزارش کروں گا کہ شیخ عبدالعزیز آئے یہاں پر اور شیخ اسحاق کو اپنے ہاتھوں سے ہدیہ پیش کریں. جزاک اللہ خیر. ویب سائٹ جو ہے وہ salaf-salih.com. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کی علم میں بھی برکت عطا کرے، ان کی حیات میں برکت عطا کرے، اور یہ جو علم انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. یقین مانے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر دے. انہوں نے مجھ سے وقت مانگا تھا، میں نے وقت دے دیا. الحمدللہ ایسی چیزوں سے ہم مستغنی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا جذبہ ہے بھائی کا. اللہ تعالیٰ کا معاف فرمائے. میں اب ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا تیار ہو جائیں. سب سے پہلے ہم نے جو نتائج کا اعلان کرنا ہے وہ طالبات کے نتائج کا اعلان کرنا ہے. بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا تیار ہو جائیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے میں یہاں سے اناؤنسمنٹ کروں گا تو بچیوں کے طالبات کے نام ہوگا اور وہ اپنے پاس سے ان بچیوں کو بلائیں گی اور جن خواتین کے ذریعے انعامات کی تقسیم ہونی ہے وہ ان کو بلا لیں اور انعامات کی تقسیم کی تیاری کر لیں. تو میں سب سے پہلے انشاءاللہ طالبات میں جو پوزیشن ہولڈر ہیں ہر گروپ میں ان کے نام ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ خواتین جو ہیں ہماری مائیں بہنیں وہ اوپر ان کو انعامات دیں گی. نستسمعكم مشاهد. اولا نوزع الجوائز بين الطالبات في مصلى النساء. انا سانادي اسماء الطالبات
وهم يوزعون الدول ان شاء الله. بس نستسمعكم واخشى ان لا يكون هناك اطاله عليكم. ان شاء الله هذا مجلس مبارك ان شاء الله. انشاءاللہ ہماری بہنیں تیار ہوں گی تو میں باری باری ہر گروپ میں جو پوزیشن ہولڈرز طالبات ہیں ان کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں. ان کو انعامات دیے جائیں. جن خواتین کے ذریعے انعامات تقسیم کرنے ہیں ان کو انشاءاللہ بتا دیا گیا ہوگا. تو سب سے پہلے حفظ قرآن. حفظ قرآن کا جو پہلا گروپ ہے کلاس 2 سے کلاس 4 تک، اس میں جو تھرڈ پوزیشن ہے، میں جو پوزیشنیں ذکر کروں گا وہ الٹی ترتیب سے تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ. تو تھرڈ پوزیشن جس طالبہ نے لی ہے اس طالبہ کا نام ہے آمنہ زارا عبدالعزیز. آمنہ زارا عبدالعزیز. اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا جلدی جلدی بلا لیں بچیوں کو جن کے میں نام دے رہا ہوں اور ان کو انعامات دیتے جائیں تاکہ ہم اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. تھرڈ پوزیشن آمنہ زارا عبدالعزیز. اس گروپ میں سیکنڈ پوزیشن ہبہ رؤوف پارکر. ہبہ رؤوف پارکر. تیسری جو فرسٹ پوزیشن جو ہے اس گروپ میں فرسٹ پوزیشن فاطمہ آمنہ امتیاز. فاطمہ آمنہ امتیاز. اب دوسرے گروپ کی طرف آتے ہیں جو کلاس 5 سے کلاس 8 تک ہے. اس گروپ میں تھرڈ پوزیشن حلیمہ سمیر. انعامات لینے کے لیے وقت تو دینا، انعامات لینے کے لیے وقت تو دینا چاہیے. تھرڈ پوزیشن حلیمہ سمیر. سیکنڈ پوزیشن فاطمہ زلفا. تھرڈ پوزیشن حلیمہ سمیر اور سیکنڈ پوزیشن فاطمہ زلفا. اور فرسٹ پوزیشن پہ 4 طالبات ہیں. ہاجرہ حسیب دین، لائبہ عبد الرؤوف پارکر، زینب ناصر، حشیقہ عبداللہ. ان چاروں بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے انعامات وصول کر لیں. یہ کلاس نمبر 5 سے کلاس نمبر 8 تک ان کی پہلی پوزیشن ہے حفظ قرآن میں. اب اس کے بعد تیسرا گروپ شروع کرتے ہیں اور وہ گروپ ہے کلاس 9 سے 12 تک. اس میں جو تھرڈ پوزیشن ہے وہ نبیہ عبد الرحمن. تھرڈ پوزیشن نبیہ عبد الرحمن. اپنا انعام وصول کر لیں. دوسرا انعام فاطمہ سلیم پرکار. اور پہلا انعام حسنہ سید غوث الدین. اب مقابلہ حفظ قرآن جو ہے اس میں گروپ نمبر 1 اور گروپ نمبر 2 اور گروپ نمبر 3، اس میں جن بچیوں نے پوزیشن لی ہیں حفظ قرآن میں، پہلے گروپ میں آمنہ عامر. تھرڈ پوزیشن آمنہ عامر. یہ ایک پارے والا جو گروپ ہے اس کے نام بتا رہا ہوں. ایک پارے والا گروپ آمنہ عامر کی تھرڈ پوزیشن.
सेकंड पोजीशन आयशा जहीर अहमद और फर्स्ट पोजीशन फातिमा शाहिद। उम्मीद है कि इन तीनों बच्चियों ने इनाम वसूल कर लिया होगा। अब इसके बाद ग्रुप 2 पारों वाला जो ग्रुप है उसमें थर्ड पोजीशन जैनब बीबी मियां इम्तियाज अहमद, सेकंड पोजीशन आमना बीबी हाफिज मोहम्मद शुएब और फर्स्ट पोजीशन फातिमा शाहनवाज। ये 2 पारे वाला जो ग्रुप है उसमें 3 पोजीशन होल्डर्स हैं, जैनब बीबी, आमना बीबी और फातिमा शाहनवाज। तीसरा पारा जो है ग्रुप तीसरा पारा, उस ग्रुप में एक ही बच्ची शरीक हुई तो उसको इनाम दिया जा रहा है, उसका नाम है सुबहाना खलील। इस तरह कुरान मजीद का मुसाबका जो है इसमें जो पोजीशन होल्डर्स थी तालिबात, उनके इनामात मुकम्मल हुए। अब हिफ्ज़ हदीस में 15 अहादीस का जो ग्रुप है उसमें थर्ड पोजीशन मरियम इलियास, सेकंड पोजीशन सादिया जबीन, फर्स्ट पोजीशन जैनब गुलफाम। ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप 20 अहादीस, इसमें थर्ड पोजीशन लाइबा अब्दुल रऊफ पारकर और इसी तरह थर्ड पोजीशन ही अकीला अहमद। थर्ड पोजीशन पे 2 तालिबात हैं, लाइबा अब्दुल रऊफ पारकर और अकीला अहमद। सेकंड पोजीशन पे आमना नदीम और फर्स्ट पोजीशन पे हया अब्दुल अजीम। ये 20 अहादीस का ग्रुप, इसमें 4 तालिबात हैं जिन्होंने पोजीशनें ली हैं। आखिरी ग्रुप जो है वो 25 अहादीस वाला, उसमें मुझे पता है कि मैं नाम जल्दी पुकार रहा हूं, इंशाअल्लाह बहनों ने कवर कर लिया होगा। असल में वक्त थोड़ा है, अभी तुल्लाब में भी इनामात तकसीम करने हैं। तो 25 अहादीस का जो ग्रुप है उसमें थर्ड पोजीशन फातिमा सलीम परकार, सेकंड पोजीशन नबीला अशरफ और फर्स्ट पोजीशन जैनब इम्तियाज। इस तरह ये 3 तालिबात हैं जिन्होंने इस तीसरे ग्रुप में पोजीशंस ली हैं। यूं तालिबात के इनामात मुकम्मल हुए। अब इसके बाद तुल्लाब, माशाल्लाह यहां तुल्लाब मौजूद हैं, बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं मौजूद मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। तफद्दल शेख मजदी अस्सय्यद, तफद्दल शेख अबू सऊद अल मुफर्रिज लितौज़ीअ अल जवाइज़ बैन तुल्लाब। नहीं उधर ही इनामात उठे पहना। हाँ जी, अच्छा। मैं सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान में ग्रुप 2 से 4 तक जो ग्रुप है इसके जो पोजीशन होल्डर्स हैं इनके नाम, अच्छा तरतीब इस तरह है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन क्लास 2 से क्लास 4 तक का जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट पोजीशन अब्दुल अजीज जल्दी आ जाए, नाम सुने और जल्दी आए। अगर बच्चा मौजूद ना हो तो उनके वालिद आ जाए। अब्दुल अजीज, दूसरी पोजीशन मिसबाह माइन भी आ जाए। मिसबाह माइन। तीसरी पोजीशन अब्दुल रहमान शाहिद अंसारी, दोनों बच्चे आ जाए। अच्छा, बाकियों के नाम, अच्छा
ٹھیک ہے. اچھا گروپ 5 سے 8 تک جو پہلی پوزیشن ہے ایوب عبد اللطیف. ایوب عبد اللطیف آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. اور گروپ 9 سے 12 تک جو پہلی پوزیشن ہے وہ ایجاب رحاب نہیں کیا نام ہے یہ ایحاب محمد اقلیم. ایحاب محمد اقلیم. ایوب عبد اللطیف نے لے لیا نام. ایوب عبد اللطیف. بچوں سے گزارش ہے کہ ذرا جلدی جلدی آ جائیں. ایوب آپ ایوب ہیں؟ ایوب آ جائیں. ایحاب نہیں گروپ نمبر 9 سے 12 تک ایحاب محمد اقلیم. ایحاب جی ایسا ہوتے ہیں انعامات میں ہر کوئی مسئلہ ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اختتام تک تشریف رکھیں. یہ پروگرام جب تک ختم نہیں ہوتا یہاں تشریف رکھیں. انشاءاللہ آخر میں کھانے کا بھی انتظام ہے. کھانا چھوڑ کر مت جائیے, لیکن کھانا ملے گا آخر میں, ابھی نہیں ملے گا. تشریف رکھیے. جزاکم اللہ خیرا. قاری صاحب اس کے بعد دوسری پوزیشن. اچھا ایک پارا گروپ ایک پارا میں جو پہلی پوزیشن ہے وہ محمد شفیع عارف جاوید ماشاء اللہ. پھر دو پارا گروپ 2 پارا جو ہے اس میں پہلی پوزیشن حمزہ نوید الاسلام اور اسی طرح سید رحاب حبیب اللہ. بلکہ یہ غالباً 1 2 3 4 5 6 5 بچے ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے. 5 بچوں نے پہلی پوزیشن لی ہے 2 گروپ والے پارے میں. حمزہ نوید الاسلام, سید رحاب, ارشیق الرحمان بھی آ جائیں, محمد عبد العدنان بھی آ جائیں, عثمان حافظ محمد شعیب آ جائیں, اور محمد روش. یہ 5 بچے جو ہیں ان کی پہلی پوزیشن ہے. ارشیق الرحمان, محمد عبد العدنان, عثمان حافظ محمد شعیب, محمد روش. حمزہ نوید الاسلام, آپ حمزہ ہیں؟ حمزہ ٹھیک, نام دیکھ لیں ذرا نام. اچھا گروپ 3 پارا, اس میں پہلی پوزیشن قاضی محمد اویس ظفر الاسلام. قاضی محمد اویس آ جائیں. قاری صاحب اب اس کے بعد کیا ترتیب ہے آپ ہر گروپ میں؟ اب جو دوسری پوزیشن جن طلبہ نے حاصل کی ہے میں ان کے نام لیتا ہوں. کلاس 2 سے 4 تک اس میں دوسری پوزیشن لی ہے مصباح معین نے. مصباح معین
اچھا فلاں مصباح معین آ جائیں. اور اسی طرح کلاس 5 سے 8 تک دوسری پوزیشن عماد فیصل. عماد فیصل آ جائیں. اور کلاس 9 سے 12 تک دوسری پوزیشن زیاد دولار. زیاد دولار بھی آ جائیں. عماد فیصل. عماد فیصل. عماد فیصل عماد فیصل کون ہے؟ آپ ہیں؟ اچھا. اب اس کے بعد گروپ ایک پارا. ایک پارے والے گروپ میں دوسری پوزیشن لی ہے قاسم عارف جاوید. قاسم عارف جاوید آئیں، اپنے نام وصول کریں. اور 2 پارے والے گروپ میں دوسری پوزیشن لی ہے ملک عبداللہ طاہر نے اور ہانی ندیم قاضی نے. 2 بچے ہیں سیکنڈ پوزیشن پہ، ملک عبداللہ طاہر اور ہانی ندیم قاضی. ملک عبداللہ طاہر، ملک عبداللہ، اچھا ٹھیک ہے، ہانی ندیم قاضی. اور تیسرا جو گروپ ہے 3 پارے والا، اس میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے سید معاذ خالد نے. سید معاذ خالد جلدی آئیں. اب تیسری پوزیشن شروع کریں. تیسری پوزیشن گروپ 2 سے 4 کلاس تک تیسری پوزیشن عبد الرحمان شاہد انصاری. عبد الرحمان شاہد انصاری آئیں. آپ کا نام؟ ماشاء اللہ. عبد الرحمان شاہد انصاری کا اسی طرح گروپ 5 سے 8 تک جو کلاس ہے اس میں تیسری پوزیشن ہے فائز عبد المعید. فائز عبد المعید. اور گروپ 9 سے 12 تک تیسری پوزیشن ہے محمد خضر طارق. محمد خضر طارق. استریح مشائخ استریح بارک اللہ. استریح. شیخ عارف صاحب سے گزارش ہے اور جناب حافظ شعیب صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں انعامات کی تقسیم کے لیے. حاجی ارشد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. حاجی ارشد صاحب، جناب حاجی ارشد صاحب یہاں موجود ہوں تو تشریف لائیں. ہاں جی، یہ 1 پارے والے گروپ میں تیسری پوزیشن محمد شاہد رشید. محمد شاہد رشید. محمد شاہد رشید. اور 2 پارے والے گروپ میں تیسری پوزیشن ہے یوسف فیصل قاضی. یوسف فیصل قاضی. اور 3 پارے والے گروپ میں تیسری پوزیشن 2 بچوں کی ہے، محمد ارسلان اور امن حنیف پارکر. محمد ارسلان میاں امتیاز احمد اور امن حنیف پارکر. یہ دونوں بچے آئیں اور اپنی تیسری پوزیشن کے انعامات وصول کریں. اس کے ساتھ ہی حفظ قرآن کے جو مسابقہ تھا اس کے انعامات مکمل ہوئے. اب حفظ حدیث کے جو پوزیشن ہولڈرز طلبہ ہیں ان کو میں بلاتا ہوں. حاج صاحب تشریف رکھیں. آپ حاج صاحب تشریف رکھیں. حافظ محمد شعیب صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
میں بھائی عبداللہ شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ شیخ عبد الخالق صاحب شاید پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. شیخ عبد الخالق مدنی صاحب اگر پیچھے تشریف رکھتے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. بھائی عبداللہ شاہ صاحب آ جائیں. اور اسی طرح بھائی مظہر ریاض صاحب یہاں تشریف رکھتے ہوں گے. مظہر ریاض صاحب تشریف لائیں. پہلے تو نظر آ رہے تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. مظہر ریاض صاحب نہیں ہے یہاں پر؟ اچھا آ گئے. عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائیں. عبداللہ صاحب آ جائیں نا. قاری صاحب اسی طرح پہلی پوزیشن، پھر پورا گروپ. ٹھیک ہے. 15 احادیث والا جو گروپ ہے کلاس 2 سے 4 تک، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی محمد کاظم نوید. ذرا جلدی آ جائیں. دوسری پوزیشن احمد تنویر اور محمد عمر امیر، 2 بچے ہیں دوسری پوزیشن پر. احمد تنویر اور محمد عمر امیر. اگر یہاں شیخ مصطفیٰ تشریف رکھتے ہوں، شیخ مصطفیٰ مدنی صاحب تشریف رکھتے ہوں تو آگے اسٹیج پر تشریف لائیں. مصطفیٰ مدنی صاحب. محمد کاظم نوید پہلی پوزیشن، احمد تنویر اور محمد عمر امیر دوسری پوزیشن. تیسری پوزیشن محمد واصف اشفاق، اسد اللہ علیم اور محمد یحییٰ عبد المالک. 3 بچے ہیں تیسری پوزیشن پر. تینوں بچوں سے گزارش ہے کہ آگے آئیں اور اپنے انعامات وصول کریں. محمد واصف اشفاق، اسد اللہ علیم اور محمد یحییٰ عبد المالک. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا اسد اللہ علیم. محمد یحییٰ عبد المالک. محمد یحییٰ عبد المالک. یہ پہلا گروپ مکمل ہو گیا جی. اچھا جی، دوسرا گروپ کلاس 5 سے 8 تک 20 احادیث والا جو گروپ ہے، اس میں پہلی پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی ہے. پہلی پوزیشن کے حاملین ہیں سعد شاہد اور طاہا اقبال. سعد شاہد اور طاہا اقبال. عابد بھائی بلائیے. ہاں بالکل ضرور جی. حبیبت بھائی ہاں جی، پہلی پوزیشن سعد شاہد اور طاہا اقبال دونوں ہو گئے. دوسری پوزیشن حذیفہ احمد رفیع.
हुज़ैफ अहमद रफ़ी, और तीसरी पोजीशन मोहम्मद कासिम मुनीर। हुज़ैफ अहमद रफ़ी और मोहम्मद कासिम मुनीर। आबिद भाई तशरीफ लाए, जरा आ जाएं। सुल्तान भाई यहाँ तशरीफ रखते हो, अगर सुल्तान भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं आगे। और हाजी हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश है कि आगे आ जाएं। हाँ जी, अब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। कारी साहब दूसरा ग्रुप पूरा हो गया? कारी साहब, अच्छा, तीसरा ग्रुप जो आखिरी ग्रुप है, आखिरी ग्रुप के इनामात का ऐलान करता हूं। आखिरी ग्रुप में माओ बहनों से गुजारिश है कि जरा सुकून से तशरीफ रखें, क्योंकि शायद आवाजें आ रही हैं जैसा कि भाई ने बतलाया है। तो तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है। क्लास 9 से क्लास 12 तक जो 25 अहादीस वाला ग्रुप है, उसमें पहली पोजीशन हासिल की सअद महमूद ने, सअद महमूद। दूसरी पोजीशन हासिल की सैयद उमर दिया, सअद महमूद और सैयद उमर दिया। और तीसरी पोजीशन एजाज अहमद असरार। सब ये क्या है? ये जो रिफर कर रहे हैं तलबा, हाँ, उनका उम्र का हमने हिसाब किया 9 साल की उम्र तक ये 15 हदीस, और 9 साल से 12 साल तक ये उसमें कोई बचा नहीं, उसमें वो रुखसान अहमद को हमने खुसूसी बनाया। अच्छा, ये 25 हदीस बस इतना। अच्छा, ये अभी आखिरी मरहला आता है। हाँ जी, हिफ्ज़ हदीस है ना, ये आखिरी मरहला है, इनामात की तकसीम का आखिरी मरहला शुरू हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि सुकून से तशरीफ रखें। ये जो 9 साल तक का जो ग्रुप है, 9 साल तक का जो ग्रुप है हिफ्ज़ करने वाले तलबा का, उनमें पहली पोजीशन हासिल की अमान मतलूब ने। अमान मतलूब आए और अपने नाम वसूल करें। और दूसरी पोजीशन अब्दुल्ला फारूक, और तीसरी पोजीशन फहद शाहिद। ये तीनों बच्चे आ जाएं, अमान मतलूब, अब्दुल्ला फारूक और फहद शाहिद। हाँ जी, अब खसूसी इनाम के लिए अमान मतलूब, अब्दुल्ला फारूक और फहद शाहिद, ये तीनों बच्चे आए और अपने इनाम वसूल करें। अमान मतलूब आए, अमान मतलूब जहां भी हों जल्दी आए। अमान मतलूब, अमान मतलूब ना हो, उनके वालिद मौजूद हों तो आए और इनाम वसूल करें। शायद मौजूद नहीं है। अब अच्छा, कारी साहब का नाम कारी जुनैद साहब के मरकज से आए थे वो अमान मतलूब, तो वो वसूल कर लेते हैं उनका इनाम। अब खसूसी इनाम के लिए मैं दावत देता हूं उस बच्चे को जिससे आपने हदीसें सुनी थी, रुखशान अहमद रफी। रुखशान अहमद रफी आए और अपना इनाम वसूल करें। रुखशान। और यहां मैं ये बतला दूं कि हमारे जो मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अबू सऊद, इन्होंने भी ऐलान किया है कि इंशाल्लाह इनकी जो लजना है, लजना क़ारा हिंदिया, इंडियन कॉन्टिनेंट कमेटी जो है, उसकी तरफ से भी इंशाल्लाह इस बच्चों को इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह।
آخری جو گروپ ہے 12 سال سے اوپر کا جو گروپ ہے جنہوں نے 25 احادیث یاد کی، ان میں پہلا انعام ہے طیب اشرف کا. طیب اشرف آئیں اور اپنے انعام وصول کریں. دوسرا انعام حبیب خان. طیب اشرف، حبیب خان. اور تیسرا انعام 2 بچوں کے لیے ہے، اشہد محمد اور محمد جنید. جن بچوں نے نام سنے ہیں وہ جلدی سے آئیں اور اپنے نام وصول کریں. انشاءاللہ. نام نہیں ادھر نہیں ہے نام ان کی. کیا نام ہے؟ ارشیب الرحمان. کیا سب مکمل ہو گئے؟ اچھا، ان کے نام تو دینا. نہیں تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. ہاں جی، مشائخ سے دلاتے المحکمین الان نوزع الجوائز بین المحکمین، فتفضلوا مشائخ. تفضل شیخ مجدی، تفضل. اب تھوڑے نام میں لے لوں. جی جی اچھا، کر صحیح سب ہے. اور یہ بھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، اور یہ لوگ اچھا ان کے ٹھیک. اچھا جی، یہ ممتحن حضرات سب سے آخر میں اب انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. ممتحن حضرات میں جن حضرات نے امتحان لیا بچوں کا، حفظ قرآن کا بھی اور حفظ حدیث کا بھی، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے انعامات وصول کر لیں. ان میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ حبیب اللہ شاہ صاحب. جناب حافظ حبیب اللہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے انعام وصول کریں. حافظ صاحب. قاری عبد المنان صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. قاری عبد المنان صاحب. قاری عبد المنان صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. قاری عبد المنان صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں تو تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. قاری سلیم صاحب سے گزارش ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے ایک انعام جو ہے خصوصی طور پر مسجد المزینی جہاں پر ہمارا خطبہ جمعہ شروع ہوا ہے ان کے اس مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی ایک انعام رکھا ہے، تو وہ اپنا انعام وصول کرتے ہیں. تفضل الشیخ مجدی باستلامی جائزتی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. قاری محمد سلیم صاحب سے گزارش ہے، قاری محمد سلیم صاحب اپنے انعام وصول کریں. قاری صاحب کا انعام میں سے مجھے ملنا چاہیے. حافظ عبد الکریم صاحب. حافظ عبد الکریم صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا انعام وصول کریں. حافظ عبد الکریم صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اپنے انعام وصول کریں. قاری سعید صاحب تشریف لائیں. قاری جنید صاحب تشریف لائیں. اور حافظ شفیق صاحب. حافظ صاحب، میں نے جن حضرات کے نام لیے ہیں یہ حضرات تشریف لائیں اور اپنے اپنے انعامات وصول کریں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ حیاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ حیاکم اللہ.
जखम जनवरी आज सुबह मस्जिद तैयबी किताब ठीक है फोन नंबर 6 एक मेरा आपने मेरे मदरसा में अच्छा हाँ जी जी अच्छा जो शरीक हो वो अपना सर्टिफिकेट बाहर ऑर्गेनाइजर अच्छा अभी आपको मालूम है कि जिन बच्चों में इनामात तकसीम किए गए ये वो बच्चे थे जो पोजीशन होल्डर्स थे। इसके अलावा जितने भी बच्चे शरीक हुए हैं इस पूरे मुकाबले में, मुकाबला हिफ्ज़ कुरान में भी और मुकाबला हिफ्ज़ हदीस में भी, इन सारे बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स हमने बनाए हैं। तो इन बच्चों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के ख़त्म होने पर, इख्तिताम पर वो अपने इनामात, अपनी जो असानीद हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजर बाहर मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह उनसे वो अपने सर्टिफिकेट्स वसूल कर सकते हैं। अब सिर्फ इंशाल्लाह आपसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, सिर्फ 10 मिनट इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अपना प्रोग्राम हम खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार फरमा लें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम मुकाबला हिफ्ज़ कुरान और मुकाबला हिफ्ज़ हदीस की मुनासबत से मुनाकिद किया गया और ये मुकाबला मरकज़ दावतुल जालियात के इशराफ की निगरानी में हुआ। तो मरकज़ दावतुल जालियात क्या है और इसकी निशातात क्या हैं, इसका तारुफ पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब अब्दुल्ला शाह साहब। और इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम हज़रात का जिन्होंने इनामात तकसीम किए। नशकुर अद्दैफ़ैन अल-करीमैन शेख अबू सऊद अल-मुफर्रिज व शेख मजदी अस-सय्यद अला तफ़द्दुलिहिमा बिल-हुज़ूर फ़ी हाज़िल हफ़्ल अल-करीम व तशजीअ अल-तुल्लाब फनशकुरुहुम अला हाज़ा। अब्दुल्ला शाह साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और मरकज का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये अजीज बच्चे जिन्होंने आज अपनी कामयाबी पर इनामात वसूल किए हैं, इनको भी, इनके वालिदैन को भी और इंतज़ामिया को भी इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्होंने इनाम वसूल किए हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और जिन्होंने किसी तरह से भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह के कलाम को याद किया है, कुरान पाक को याद किया है, अहादीस पाक को याद किया है और ये बायस सआदत है, बायस बरकत है। तो सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इस तरह ये प्रोग्राम आपको मालूम है कि मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत के ज़ेर इह्तिमाम मुनक्किद हो रहा है और मरकज़ दावतुल जालियात जमीयत इहया व तुराथुल इस्लामी लजनतुल क़ारा अल हिंदिया के प्लेटफॉर्म पे किताब व सुन्नत की दावत उर्दू दान तबके के अंदर पेश करते हैं। मरकज़ की दावत और मरकज़ के अहदाफ और मरकज़ के अगराज़ व मकासद ये हैं कि दीन खालिस मुसलमानों तक पहुँचाया जाए ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई किताब व सुन्नत के मुताबिक अपना सफ़र ज़िंदगी बसर कर सकें, दुनिया और आखिरत की सआदतें हासिल कर सकें। और इस प्रोग्राम को पहुँचाने के लिए मरकज़ मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करता है, जिनमें मिसाल के तौर पर इस वक्त मरकज़ के ज़ेर एहतिमाम तकरीबन कुवैत में 15 मसाजिद के अंदर, जिनमें वज़ारा औक़ाफ़ की मसाजिद भी और प्राइवेट मसाजिद भी शामिल हैं, तकरीबन 15 मसाजिद के अंदर उर्दू में खुतबा जुमा हो रहा है। इसी तरह मरकज़ के दुआत हफ्ता भर में तकरीबन उनके 30 के करीब दुरूस हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औक़ात में दिए जाते हैं। इसी तरह मरकज़ के ज़ेर एहतिमाम तफसीर की क्लास जिस तरह इस मस्जिद में होती है, तर्जुमा क्लास जिस तरह खैतान में और फहाइल में होती हैं, ये सारे के सारे, और इसी तरह इसके अलावा जो बकिया दुरूस हैं मुख्तलिफ मवाज़ी पर, तो दुरूस के जरिए। तीसरे नंबर पर मरकज़ अपना प्रोग्राम पेश करता है, अपनी दावत को पहुंचाता है अपने हम जुबानों तक और अपने मुवातिनीन तक और जालियात के लोगों तक लिटरेचर के जरिए, जिसमें किताबें, पम्फलेट्स
ये छपवा कर मुफ्त में तकसीम की जाती हैं, और आज तक तकरीबन मरकज 40 के करीब किताबें और पम्फलेट छपवा कर फ्री में तकसीम कर चुका है। इसी तरह कैसेट और सीडीज, इनके जरिए मरकज अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। और खुतबात में तकरीबन जितने खुतबा हैं हमारे सबके, साल के एंड पर साल भर के खुतबात की सीडीज और आम मौसम के अंदर खुतबात दुरूस की सीडीज, इसके जरिए मरकज अपना पैगाम अपने बहन भाइयों तक पहुंचाता है। 5वें नंबर पर मरकज का एक माहाना इज्तिमा होता है कुर्तुबा में। ये हमारा नुमाइंदा इज्तिमा होता है हर अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात को। हर अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात को ये प्रोग्राम मुनक्किद होता है, जिसमें उलमा के दुरूस होते हैं, जो कुवैत के अंदर मौजूद मशाइख हैं वो भी, और बाज़ औक़ात बाहर से भी उलमा को दावत दी जाती है, और जिसमें कसीर तादाद में कुवैत के मुख्तलिफ अतराफ व कनाफ से बहन भाई हाजिर होते हैं। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम भी होता है, दुरूस होते हैं, उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त होती है और इशाइया वगैरह का एहतमाम भी किया जाता है। ये प्रोग्राम कुर्तुबा में जमीयत इहया कुरान इस्लामी के मरकजी ऑफिस, मरकजी हाल के अंदर होता है हर अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात को। इसी तरह मरकज साल में अपनी मरकज की निशादात में एक मरकज का सालाना मुखय्यम भी है, जो बर के अंदर प्रोग्राम होता है। सारा दिन हम सहरा में गुजारते हैं, और ये भी प्रोग्राम खालिसतन दावती नुक्ता नजर से होता है, जिसमें खुतबा जुमा भी वहां पे होता है, उलमा के दुरूस होते हैं, गेम्स होती हैं, बच्चों के क्विज प्रोग्राम होते हैं, मुकाबला जात होते हैं, और ये प्रोग्राम भी मरकज दावती तौर पर अपने बहन भाइयों के सामने पेश करता है। इसी तरह मरकज के जो अहदाफ के मरकज अपना प्रोग्राम, अपनी निशादात जिस तरह बहन भाइयों तक पेश करता है, जो भी वसाइल मुमकिन हैं कुवैत में, ये देखिए आपके सामने ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। तो मरकज की वेबसाइट भी है और मरकज अपना प्रोग्राम लाइव भी दिखाता है। ये सारे मरकज के प्रोग्राम हैं। इसमें हम अपनी हिम्मत के मुताबिक खालिसतन अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मरकज आपसे पुरजोर तरीके से अपील करता है, जिस तरह के इस प्रोग्राम में शिरकत पर मैं मरकज की तरफ से और मरकज के नाज़िम आला की तरफ से नियाबतन और पूरे मरकज के अहबाब की तरफ से आपकी इस प्रोग्राम में शिरकत पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और आपके लिए दुआ गो भी हूं कि अल्लाह जल्ला शानहू आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आपने इस महफिल को, इस मजलिस को, जो खालिस अल्लाह की किताब के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए मुनाकिद की गई, और इसके बारे में मुसाबका, ये भी दीन की नशर व इशाअत का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। तो मरकज ये मुसाबका जात भी इसी जिबर में करवाता है। इसी तरह मरकज का एहतमाम गर्मियों के मौसम में, गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का एहतमाम किया जाता है, बच्चियों के लिए भी, स्कूल के तलबा के लिए भी और तालिबात के लिए भी। तो ये सारे प्रोग्राम मरकज की सरगर्मियां हैं जो आपके सामने है, और मरकज अल्लाह की रजा के लिए ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करता है, और आपसे भरपूर अपील करता है कि आप इन प्रोग्रामों में शिरकत करें, इनको रौनक बख्शे। ये हमारे इन कामों के अंदर हमारे आप दस्तो बाजू बने, हमारा तामन करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह हम सबको मिलजुल कर दीन की खिदमत करने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। इस कामयाब प्रोग्राम पर इंतजामिया को और शुरका को, तलबा को, सबको एक बार मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह जल्ला शानहू हमें दीन हक पर, किताब और सुन्नत पर ता जिंदगी अमल करने की तौफीक बख्शे, और हमारा खात्मा ईमान पे करे, हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए। जिस तरह आज इन बच्चों को ये सर्टिफिकेट मिले, इन्होंने खुशी से वसूल की है, इसी तरह हम सबको क़यामत के दिन नामा अमाल दाएं हाथ में मिले और हम खुश हों। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने मोहतरम जनाब शेख अब्दुल खालिद साहब की ज़बानी मरकज़ दावत जारियात का तारुफ सुना, उसकी निशातात के बारे में और उसकी अहदाफ व मकासद के बारे में आपने सुना। मैं आखिर में एक ऐलानात करना चाहता हूँ। एक मुकाबला हो रहा है हिफ्ज़ मसनून दुआएं। मसनून दुआओं को हिफ्ज़ करने का एक मुकाबला हो रहा है,
मरकज़ दावतुल जालियात की जो फ़हाहिल की शाख है उसके ज़ेर इशराफ, और ये प्रोग्राम ये मुकाबला होगा इंशाअल्लाह 1 जनवरी सुबह 8 बजे। 1 जनवरी सुबह 8 बजे होगा फ़हाहिल में मस्जिद अल-उतैबी सुक़ सबह, जो कि किता नंबर 8 में है। फ़हाहिल मस्जिद अल-उतैबी सुक़ सबह, इसका कोई निसाब सिलेबस आप सब? तो ये जो बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए ये जो प्रोग्राम है ये सब के लिए है। इसमें बड़े लोग भी शरीक हो सकते हैं, बच्चे भी शरीक हो सकते हैं, तलबा तालिबात, हाँ जी, तलबा और तालिबात दोनों के लिए अलग अलग है। तो जो हजरात ख्वाहिशमंद हैं मसनून दुआओं के हिफ्ज़ के मुकाबले में शिरकत के लिए, उनसे गुजारिश है कि वो हाफिज शफीक साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं उनसे रब्ता कर लें। मैं उनका नंबर आपको बता देता हूँ, 97128290, 97128290, या फिर आप ईमेल पे इनसे रब्ता कर सकते हैं hafizsms@gmail.com पे, हाफिज HAFIZ SMS@gmail.com पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। इसी तरह एक ऐलान जो है वो पहले भी आपको मैंने आगाह किया है salafsalihin.com के बारे में, कि salafsalihin.com पे ये जो वेबसाइट है इस पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ कुवैत में, तो उन प्रोग्रामों को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है ऑडियो और वीडियो समेत, जैसे कि खुतबा जुमा है, इसी तरह ये आज का जो प्रोग्राम है जो हर जुमा को होता है, तो ये salafsalihin.com पे दिखाया जाता है। इसी तरह हाफिज शफीक साहब ने भी बताया है कि YouTube पर एक चैनल शुरू होने वाला है, या शुरू हो चुका है, ये चल चुका है, जारी हो चुका है, कुवैत इस्लाम KW8 के उन्वान से आप YouTube पे सर्च करें तो ये चैनल आपको मिलेगा। इस चैनल पर हमारे जो मशाइख हैं उन हजरात के लेक्चर्स और दुरूस वगैरह जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसी तरह फेसबुक पे भी किस नाम से, इस्लाम KW के नाम से ही एक इनका पेज मौजूद है फेसबुक पर, तो उसमें भी आप शरीक हो सकते हैं। एक और ऐलान है कि एक हमारे दोस्त हैं नईम साहब फ़हाहिल से, उन्होंने अपील की है कि इनका बच्चा कोमे की हालत में है फरवानिया अस्पताल में, तो उस बच्चे के लिए जरूर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को शिफाए कामला नसीब फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला नसीब फरमाए। बस इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म होता है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन अपने जो मेहमानान हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नश्कुर मरतन उखरा लिज़यफ़ैन अल-करीमैन शेख अबू सऊद अल-मुफर्रिज व कज़ालिक शेख मजदी व लितहम्मुलिहिमा लिइतालत अल-वक़्त فتحملوا وصبروا وجلسوا لإكرام هؤلاء الطلاب والطالبات إكرام الطلاب فنشكرهم على ذلك وجزاهم الله خيرا। आप हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत खाना पेश किया जाएगा, तो खाने का पार्सल जो है वो बाहर आपको मिलेगा, तमाम हजरात खाने का पार्सल लेके जा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको खैर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं मरकज़ दावतुल जालियात हल्का फ़हाइल के जिम्मेदारान साथियों का इंतहाई ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह बुखारी साहब, मोहतरम हाफ़िज़ शफीक साहब, कि उन्होंने हमारे साथ हल्का साथियों के साथ बहुत बड़ा ताउन किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जज़ाए अता फरमाए। और इसी तरह साथियों के जितने भी साथियों ने ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम साथियों को उनके माल जान और औलाद में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबर अली अपने वालिद के पास चला जाए, उनकी वालिदा उसका इंतजार कर रही है। बाबर अली